ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی ہمیں قتل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ کے کچھ بات کہی, کہا فرض سے فرا شہید ہو گیا, مر گیا. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے کہا وہ شہید نہیں ہوا. ان کا یا رسول اللہ کیوں شہید نہیں ہوا؟ کہ اس کا دل اور تھا, زبان اور تھی. اس کا تن, اس کا جسم, اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دیتی تھی. دل اس کا خراب تھا. ایک اور آ کے خبر دی, یا رسول اللہ فلاں آدمی شہید ہوگا کہ چلو اس کے جنازے میں شریک ہوں. ان کا یا رسول اللہ اسے شہید کیسے کہا؟ یہ شہید تو نہیں ہوا, گولی بندوق تو نہیں لگی اس کے, اس وقت تلوار سے مار جاتے نہیں لگی. کہنے کا اس کا دل سوکھتا تھا, اس کا دل جل رہا تھا, اس کا دل خدا کی محبت میں تڑپ رہا تھا. یہ خدا سے ملنے کے لیے بےتاب تھا, بے آب تھا, معلوم نہیں کیوں. تو جو مرتا ہے ایسا اسے 70 شہیدوں کا, یہ 70 نبیوں کا اجر ملتا ہے جو خدا کی محبت میں مرتا ہے. اگر کوئی شخص محبت کا غلبہ ہو خدا کی, اس کی عقل ہوش کام نہ کرے, اب اپنے خنجر مار دے, اس کا قصاص خدا کے ذمہ. وہ خدا کی محبت میں مرا ہے, اس کی پکڑ پوچھ نہیں, وہ خودکشی نہیں کہلانے کی. تو خیر مطلب کہنے کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شخص کو دیکھا کہ رو رہا, کہ تو کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں, مرنے والا ہوں, لیکن میری تمنا تھی کہ میں شہادت کا جام پیوں, شہید ہوں خدا کے کام پر, خدا کے نام پر, خدا کے ایمان پر, خدا کے یقین پر, خدا کے فرمان پر, لیکن میں بیمار پڑا ہوں. آپ نے کہا کہ تجھے 70 شہیدوں کا ثواب, 70 نبیوں کا ثواب ملے گا. تو یہ غم لے کے جا رہا ہے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور یاد رکھو شہید مرتا نہیں, جو کہا مر گیا غلط کہا. یہ جو آج مر رہے ہیں شہادت, یہ شہادت نہیں ہے. کوئی عورت کے کارن مر رہا, کوئی پیٹ کے کارن مر رہا, کوئی ذلت کے کارن مر گیا, کوئی کھانے کو نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی پینے کو نہیں, دنیا کے کارن مر رہا ہے, خودکشیاں کر رہا ہے, یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. محبت کی آگ میں سلگتا رہے, اس کا دل جلتا رہے, وہ جلتے جلتے اس کی روح پرواز کر جائے. وہ شہید کربلا کے مقابلے میں ہے. شہید کربلا کیا تھے؟ آج جنہوں نے اپنے نانے کی امت کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا. شہید کربلا کتنے بڑے تھے, ان کی شہادت شہنشاہ ہے. انہوں نے جھوٹے آدمی کے سامنے سر نہیں جھکایا, انہوں نے باطل آدمیوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. کہ یزید جھوٹا ہے, یزید بدماش ہے, یزید زانی ہے, یزید دھوکے باز ہے, یزید منافق ہے, میں اس کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا. میں اپنے نانے کی امت کے اوپر قربان ہوں گا, اپنے نانے کی امت کو بخشواؤں گا. یہ فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے. اس سے آگے جو کوئی مرنا تمہیں سب کو ہے, کوئی جینے کا. تمہارے بڑ بڈیرے مر گئے, ہمارے بڑ بڈیرے مر گئے, اب نہیں مرنا, اب تیار بیٹھے ہیں, بہت آگے گئے, باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں شہید مرتا نہیں, جیتا ہے. وہ دن ان کے لیے رات بھی ہے, ان کے لیے دن بھی ہے. وہ دن بھر سیر سپاٹا کرتے ہیں, رات کو عرش کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں, ان قندیل کے اندر وہ رات کو بسیرا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, سوتے ہیں. ان کا رزق مقدر کا ملتا ہے اعلیٰ قسم کا. یہاں جیسے کھاتے تھے وہاں بھی وہ کھاتے پیتے ہیں, مگر وہ ڈکار آئی ختم ہو گیا. وہاں پخان اور پیشاب اور منی اور حیض اور غلاظت یہ نہیں ہونے کی, بلغم تھوک نہیں ہے وہاں, اس سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن غذا ملتی ہے, ڈکار آئی, خوشبو اس میں ایسی ہوتی ہے جیسے
مشک کی ڈکار آئی، بھوک لگ گئی، پھر کھا لیا، پی لیا۔ تو اس لیے شہیدوں کو کہا کہ مرے ہوا مت کہو، قرآن پاک میں ہے، میں قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے، ان شہیدوں کو مرا ہوا مت کہو، یہ زندہ ہیں لیکن تم نادان ہو، تم نہیں دیکھ سکتے ان کو، یہ زندہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی سنایا ہوگا میں نے، پھر سنایا دیکھتا ہوں۔ ایک لڑکی کا شوہر آج شادی ہوئی غلطی مر گیا، قتل کر دیا، شہید ہو گیا۔ 2-4-10 دن کے بعد دیکھا کہ روز وہ لڑکی عشاء کے بعد جب سونے جا رہے تھے اپنے کمرے میں، وہ دلہن، ایک رات کی دلہن، وہ ہاتھ منہ دھوتی، سنگار کرتی، اپنے اچھے کپڑے کر کے اور کمرے میں چلی جاتی۔ 1 مہینہ ہو گیا ایسے ہی۔ ساس نے یوں کہا، ساس نے سوچا کہ کلکلا کو بہو کو کچھ عمل رہ گیا تو دنیا کیا کہے گی کہ اس کا شوہر تو مر گیا، یہ سنگار کس کے لیے کرتی ہے۔ اس فکر میں ایک دن کہا بہو ایک بات پوچھوں، برا نہ مانے تو کہا ہاں پوچھو، تو بیوہ ہے، تجھے سنگار سے کیا واسطہ؟ کلکلا کو اگر کوئی بات ہو گئی تو لوگ نے کہیں گے یہ عمل رہ گیا، یا کچھ ایسی مقصد اس کا یہ تھا کہ تو دنیا کو کیا کہے گی، اس کے تو شوہر زندہ نہیں، یہ بن شوہر کے اپنے کمرے میں کیوں جاتی ہے، کون آتا ہے اس کے پاس؟ اس نے ہنس کے جو کہا کہ تمہارا ہی بیٹا آتا ہے۔ کہا میرا بیٹا کیا؟ رات میں جب جاؤں گی بن سنور کر تو کچھ زنجیر نہیں لگانے کی، تم خود دیکھ لیجیے۔ وہ ایسا ہی کیا، جب وہ رات کو بن سنور کے اپنے کمرے میں گئی، زنجیر نہیں لگائی، جب دیکھا کسی سے بات کر رہی لڑکی دلہن، تو انہیں کیوار کھول دی، دیکھ بیٹا بیٹھا ہوا۔ لڑکے نے دیکھ کے اپنی بیوی کی طرف کہا تو انہیں برا کیا، اگر تو نہ بتاتی ساری عمر آتا تیرے پاس جتنے تو زندہ رہتی۔ شہید اس لیے مرتے نہیں، خدا اپنے کرشمات کو طرح طرح پر دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور ایقان صحیح ہو۔ تو شہید جو ہوتے ہیں کھاتے پیتے، وہ آتا تھا، مجھے حمل تو نہ رہتا، لیکن وہ آتا رہتا اگر یہ راز نہ کھلے، مگر ایسی چیزیں زیادہ دیر نہیں چلا کرتی۔ جیسے ایک واقعہ اور ابھی آتا ہے کہ ایک حافظ صاحب تھے، مسجد میں امامت کیا کہ جب قرآن پڑھاتے تھے، ایک لڑکا ان کے اوپر بہت فریبتا تھا، وہ ہر وقت ان کی خدمت پہ ہی لگا رہتا۔ حافظ جی کا استاد جی کا امام صاحب کا انتقال ہو گیا، لونڈا بے قرار، بے تاب، بے احتاب، بے انتہا۔ جب ان کو نہلایا دھلایا، لڑکے سے کہا بھائی تم کے پاس رہے تو یہ معلوم ہو عطر کی شیشہ کہیں رکھی ہو ان کے کمرے، ان کے حجرے میں، تو لیا عطر لگا دیں کفن کو۔ تو لڑکا اندر گیا، جا کے دیکھتا حافظ جی بیٹھے۔ حافظ جی آپ تو انتقال کر گئے تھے، مر گئے تھے، آپ یہاں چپ، کیونکہ تو بہت بےتاب ہو رہا تھا اس لیے ہم آ گئے۔ چل دیکھو عطر کی شیشہ وہ رکھی، انہوں نے عطر کی شیشی اٹھائی اور لا کے کب وہ ساتھ ساتھ باہر آ گئے اس کے لڑکے کا رونا ختم، موقوف ہو گیا رونا اس کا۔ انہوں نے عطر لگایا، جنازے کو بنایا، سوار ساتھ ساتھ جنازے کے آپ بھی چلے، جنازہ بھی، حتیٰ کہ قبر میں پہنچا دیا، قبر میں اتار دیا۔ حضرت جی حافظ جی کھڑے، جب قبر بنا دی سب نے درود فاتحہ پڑھ کے جب چلنے لگی تو حافظ جی بھی درود فاتحہ پڑھ کے چلنے لگے۔ لڑکے نے پوچھا حافظ جی حساب کتاب کون دے گا؟ چھوڑ بس چل تو یوں جواب دے جا کے مسجد میں جیسے بیٹھ جانے کسی کے غم والے کے گھر، تو وہ مسجد میں چھوڑ دے بیٹھ کے بیچارے حافظ جی یہاں رہتے تھے، آج انتقال ہو گیا چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے کر کے لڑکے سے کہا اچھا بھائی اب ہم چلیں، اب ذرا حساب کتاب کریں گے، چل کے چلے گئے۔ روز رات کو جب وہ لڑکا بھجرے میں رہنے لگا حافظ جی کے، روز رات کو حافظ جی آ گئی، 6 مہینے تک روز وہاں معمول تک یہ وہاں سوئے تھے، حافظ جی آئے تھے، ان کے پاس باتیں کرتے، ان کی خدمت ان کو کرتا، اور صبح ہونے سے پہلے چلے جاتے تھے۔ ایک دن جو وہ آئے تو اس لڑکے کو پیشاب آیا، وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کمرے کے اندر، اس میں بیٹھ کے پیشاب کیا، پھر پانی بھی بہا دیا۔ تو وہ حافظ جی آئے اور آ کے دیکھی، کہا کہ تم نے شاید پیشاب کیا ہے یہاں؟ نے کہا ہاں جی، کہ پھر ہمارا تمہارا میل نہیں ہے۔
ہم ان غلاظتوں سے اس پیسہ کا پخانے پیشاب سے پاک اور صاف ہے، بس چلے گئے، پھر نہیں آئے. اسی کا آپ ہوگے. شہید نہیں مرتا. شہید شہادت جو کوئی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ ہم کو شہادت کا درجہ ملے تو اس کو شہیدوں کا درجہ ملتا ہے، اگرچہ وہ پلنگ پہ پڑھ کے مرے. لیکن یہ جو آج کل مار کٹائی چل رہی یہ شہادت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ گناہ ہے، یہ خودکشی ہے. میرا بس چلے میں تجھے قتل کر دوں، تیرا بس چلے تو مجھے قتل کر دوں، اور تو خودکشی ہوئی. وہ شہادت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں یا اللہ کی تابع داری میں یا اللہ کے کام کے اندر یا اللہ کے فرمان کے اندر یا قرآن حدیث کے خلاف لوگوں سے کفار مشرکین سے لڑنا، یہ شہادت ہے. اب تم جتنی تمہارے پھول ہے اسی دفعہ درود شریف اور اسی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لو. بسم اللہ سے پڑھ لیجیے 12 دفعے. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روح مبارک کو سب پہنچ جائے. ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ جس نے یہ کھانا کیا اس کو دنیا اور آخرت میں برکت عظیم عطا فرما. جو بھی کوئی کھانا کرتا ہے اس کے نام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ تو ان کی مدد فرما، دین دنیا میں خیر خوب میں اسے نواز دے. رحمتک یا ارحم. بسم اللہ شریف پڑھیں.
سيدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے تقویٰ ہمارے پیر مرشد حضرت سیدنا محمد العالم محمد مصطفیٰ نام کلندر نور اور قدر کی خدمت افضل کریے نظام پہنچ جائے. یا اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا جو کچھ تجربات ہمیں ملا ہے وہ بھی ہمارے پیر مرشد حضرت سیدنا محمد العالم محمد مصطفیٰ نام کلندر نور اور قدر کی خدمت افضل کریے نظام پہنچ جائے. یا اللہ ہمارے پیر مرشد کے سب جو پہلے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری بات میں چھوٹے بڑے بھول چوک دانستہ غیر دانستہ ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے پیر مرشد کے سب جو پہلے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کے دین میں اسلام میں ایمان میں قانون میں عقیدت میں محبت میں رزق میں زندگی میں صحت میں عمر میں علم میں برکت عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیر مرشد کے سب جو پہلے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کی دین دنیا میں خیر خوبی عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیر مرشد کے سب جو پہلے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کی تمام نیکوں جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے پیر مرشد کے سب جو پہلے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.